من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر ڈیفیکلٹی سے ایک وے آؤٹ نکال لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر پریشانی سے، ہر غم سے اللہ رب العالمین اسے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کریں، اور اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے، ہم تدبر کرتے ہوئے استغفار کریں کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنے پاس میں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ عزم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہیں، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو کشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے، اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے، اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے۔
انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے، ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ، ایک ہے ڈائریکٹ عبادت۔ مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی، یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل آپ کہہ دیں ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے۔ لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی، اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں، یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین، یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہے وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ۔ دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام۔ یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں۔
یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ، یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے۔ ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا، ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے۔ یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے۔ قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے۔ شیطان، اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجئے، میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین۔ جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے، لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر۔ جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں۔ اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کبر، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے کچھ آ گیا ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے حقیر ہے۔ اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے۔ دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں، یہ غریب مجھے کیا بتائے گا، میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے، یہ کیا بتائے گا، میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے، یہ کیا بتائے گا، یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا۔ یہ بھی مزاج ہمارے ہیں،
یہ بھی مزاج ہمارے یہاں، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے گا۔ یہ ہے کبر دین کے راستے سے۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو، اور جس پر تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے کوشش کر لو، کر تو لوگے، لیکن میرے نیک اور اصلاح کرنے والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب جس دن حضرت آدم کے سامنے شیطان نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بیان فرمائی، یہ باتیں بیان کی، شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا، اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا، تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں۔ شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا۔ ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دے اور اللہ کی غلامی میں لگا دے۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے۔ بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے۔ حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے۔ اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟
دجل دجل کہتے ہیں دھوکے کو ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا، اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسلیوٹ فریڈم، مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے، کریے، کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے۔ آپ کو سودی لین دین کرنا ہے، سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے، سود لینا اور دینا۔ اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے، کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے، کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو، تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو۔ یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں نا۔ اب آپ بتائیے ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فتنے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے، کیپٹلزم کے خلاف آپ کام کر کے دیکھیں، راتوں رات آپ غائب ہو جائیں گے۔ سیاست کے میدان میں آ جائیں، سیکولرزم کو ایسا مقدس نظام بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ اس نظام کے خلاف بول کر دیکھیں کیا حل کیا جائے گا۔ آپ انڈیویجول انسان کی لائف میں آ جائے، کس طرح لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، آپ اس کے خلاف بول کر دیکھیں آپ پر کیسی تانو تشنی ہوگی، آپ کیسے اینٹی ہیومن رائٹس قرار دیے جائیں گے۔ عورتوں کا مسئلہ آ جائے،
کیسے فیمنزم کو ان کے دل و دماغ میں گھول کر پلا دیا گیا. آپ حجاب کی بات کرنے کی جرات تو کر کے دیکھیں, پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ زمانہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس وقت اس دین پر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر, آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے والا. اب آپ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں کتنے ہی سیکنڈ رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا ہے, مضبوطی سے پکڑیں, تکلیف ہو رہی ہے لیکن جھیل رہے ہیں. ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے کے مقابلے میں ہوگا, اور اس جیسا ہوگا. ہم اسی زمانے میں آتے جا رہے ہیں میرے بھائی. اور اس وقت یاد رکھیں, الجنتین آتت اکلہا, یہ جو دو باغات ہم نے اسے دیے تھے وہ باغات ایسے نہیں تھے کہ جو بیکار ہو, بلکہ پھلوں سے لدے ہوئے باغات. اب آپ ان چیزوں کو گنیں. سب سے پہلے انگور جیسے مرغوب پھل کا باغ, اور وہ باغ بھی ایک نہیں بلکہ دو. پھر دونوں باغات کھجور کے درخت سے گھرے ہوئے, اور پھر ان باغات کے درمیان کھیتی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, اور دو باغات بھی ایسے کہ جو پھلوں سے لدے ہوئے, اور پھر ان دو باغات کے درمیان ہم نے ان کے لیے, اس شخص کے لیے نہر بھی نکال دی. اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اس وقت کی جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اس شخص کو حاصل تھی. مادی اعتبار سے, مٹیریلسٹک لائف کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. کھانے پینے کے لیے سامان, باغات, کھیت موجود ہے, نہریں موجود ہیں, اور وہ آرام کے ساتھ, کھجور کے درخت موجود ہے, وہ آرام کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا شخص تھا, اس کا جو دوسرا ساتھی تھا, وہ ساتھی ایسا تھا جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی, لیکن وہ شخص ایمان والا تھا. دو دوست تھے جس کے پاس دنیاوی نعمتیں تھی, لگژریس لائف تھی. وہ شخص ایسا تھا جو مومن نہیں تھا, لیکن اس کا جو دوست تھا وہ مومن تھا, لیکن اس کے پاس یہ نعمتیں حاصل نہیں تھی. تو ان دونوں کے درمیان کچھ کنورسیشنز ہوئے, کچھ ڈسکشن ہوئی, جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے. اور اگر ہم اس چیز کو اور ان آیتوں کو اور ان آیتوں سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی زندگی میں اور آج کے زمانے میں جہاں ہمارے یہاں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے, مادیت کا غلبہ ہے, مادہ پرستی کا غلبہ ہے, مٹیریلزم کا غلبہ ہے, جہاں ہم نے مٹیریلسٹک لائف کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے, اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے آج کے زمانے کے لوگوں کو خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے. چونکہ ہمارا جو یقین ہے اس کتاب اللہ پر, قرآن کریم پر, کہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے, ہر زمان و مکان کے لیے, تو ہر زمان و مکان کے لیے ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ہر طرح کی مشکلات کا حل اس کتاب میں ہونا چاہیے. تبھی یہ کتاب وہ ہوگی جو قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور ہر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جہاں پہ مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہے, جہاں مٹیریلزم والا مزاج بن چکا ہے, اسے ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو کس طرح سمجھنا ہے, اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا. تو یہ دو ساتھی تھے, دو دوست تھے. ان دونوں کے درمیان اب ڈسکشن اور ایک کنورسیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی اور لگژریس لائف حاصل تھی, اسے اس اپنی لگژری کا جو ہے نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا. جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے, مالدار لوگوں کے اوپر جو ہے ایک مالداری کا اور غرور اور تکبر کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. اہل حکومت کے اوپر حکومت کا نشہ رہتا ہے, عہدے داروں کے اوپر عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے, جاگیرداروں کے اوپر جاگیر کا جو ہے نشہ چڑھ جاتا ہے, بزنس مین کے اندر بزنس اور تجارت کی ترقی کا غلبہ اور اس کا اثر اور نشہ چڑھ جاتا ہے. بس اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی یہ اثرات ظاہر ہوئے, اور اس شخص نے اپنے دوست سے کہا, وہ دوست جس کے پاس جو غریب تھا, اس سے کیا کہا, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اس مالدار شخص نے اپنے مومن دوست سے کہا کہ دیکھو, اس سے بات کرتے ہوئے, کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں, اور اپنے جتھے کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے میرا جتھا زیادہ مضبوط ہے. اب جو مالدار ہوتے ہیں اس کے پیچھے 8 لوگ اور آگے 8 لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ نہیں, تو اسے اس پر بھی غرور ہوتا ہے کہ بھائی کوئی میری جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, کوئی میری کار کا دروازہ کھول رہا ہے, کوئی دھوپ میں مجھے امبریلا لے کر کھڑا ہے, کوئی میرے لیے پانی لا رہا ہے, کوئی مجھے باس کہہ رہا ہے, کوئی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر آفس میں کھڑا ہے. تو یہ ایک غرور اور تکبر اس سے الگ آتا ہے.
تو یہ غرور اس کے پاس بھی تھا. اس نے کیا کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ مضبوط، میرا جتھا زیادہ اسٹرانگ ہے، میرے ماننے والے اور نام لینے والے، عزت کرنے والے زیادہ ہیں. تو یہ غرور اس کے اوپر، مادیت کا غرور اس کے اوپر تھا. اب اللہ اس کی بعض سائیکولوجی کو بیان کر رہے ہیں، جو اس کی سائیکولوجیکل کیفیت تھی اس متکبر شخص کی اور اس کافر شخص کی، جو عموماً ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اس طرح کے غرور میں اور لگژریس لائف میں اپنے آپ کو بالکل انوالو کر چکے ہوتے ہیں اور اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، چونکہ اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اس کی آئیڈیولوجیز صحیح نہیں ہیں، اس کے بلیف صحیح نہیں ہیں، اس کے افکار اور عقائد صحیح نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. تو داخل ہو کے کیا کہتا ہے قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہے کبھی ختم ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی. انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ انسان ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس کرتا ہے. اب وہ ایسی سچویشن میں اس وقت تھا کہ جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اسے حاصل تھی. اب اس نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا گمان کیا، کیا قیاس کیا، وہ یہ کیا کہ یہ جو نعمتیں ابھی مجھے حاصل ہیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. اور ارباب حکومت کا بھی یہی معاملہ رہتا ہے، جس کے پاس حکومت آ جائے وہ سمجھتا ہے اب حکومت ختم نہیں ہوگی، یا میں ہونے نہیں دوں گا، یا فیوچر میں ایسی حالت میں منتقل ہوں گا جو میرے ماضی سے بہتر ہوگی. حالانکہ انسان اپنے فیوچر کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے آج خوشحال ہو کل اچانک غریب ہو جائے، ہو سکتا ہے آج غریب ہو کل اچانک خوشحال ہو جائے. لیکن عموماً جو لگژریس لائف میں ہوتے ہیں، جن کے پاس مٹیریلزم اور مادیت کا جن کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور ان کے اندر مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، تو وہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آتی یہ چیز کہ وہ کبھی ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں یا اس کے خلاف کبھی ہو سکتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم ہی حکومت چلائیں گے، ہم ہی رہیں گے، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے، ہم مالدار ہیں، ہم ہی مالدار رہیں گے، آگے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. ٹھیک اس طریقے سے اس شخص نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس سے جو ہے کبھی ختم ہوں گی. وما اظن الساعه قائمه، اور میرا یہ بھی گمان نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، چونکہ وہ اپنے باغ کا خدا خود بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے اپنے اندر ہی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون نے کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں کہا؟ اس کے اوپر مادیت کا غلبہ تھا، اور مادیت کا اور مٹیریلسٹک لائف کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ چیز اس کے ذہن سے نکل گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، میرے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے. تو وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی قیامت نہیں قائم ہوگی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بھائی مصر کی حکومت کس کے پاس ہے؟ مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ مصر میں موجود باغات پر کس کا کنٹرول ہے؟ مصر میں پر چلتی اور بہتی نہروں پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو یہ مادیت کا جب غلبہ فرعون کے اوپر آیا، تو جب یہ غلبہ اتنا زیادہ ہو جائے جو اس کا آخری درجہ ہوتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے خدائی کا ہی دعویٰ کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں ہی خدا ہوں. تو یہ جو شخص تھا یہ بھی مٹیریلسٹک لائف میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا، اور پیسے، دنیاوی ترقی اور جو ہے مالداری اور اس کے علاوہ ساز و سامان، باغات، کھانا پینا، لگژریس لائف کا اتنی اس کے اندر چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ اب وہ حقیقت سے اندھا ہو چکا تھا. اب اس نے کہا ما اظن کہ وما اظن الساعة قائمہ، میرا نہیں خیال ہے کہ قیامت بیامت کوئی چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت نظر نہیں آ رہی ہے، باغات تو نظر آ رہے ہیں، ابھی اسی پر میں آؤں گا. وما اظن الساعة قائمہ، اگر آپ نے ایک اصول کو سمجھ لیا جو میں انشاءاللہ عنقریب بیان کروں گا، اس اصول کو اگر آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں بٹھا لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی وہ اعتراضات یا ویسٹرن دنیا کی وہ آئیڈیولوجیز جو اسلام کو چیلنج کر رہی ہیں ان کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتے آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم. اور وہ نقطہ اور وہ حل قرآن نے بیان کیا، یہ میرا اپنا نہیں ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن جو کفار ہوں گے وہ عذاب کو دیکھ کر خوف اور حسرت اور ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر لیا، کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے. اور یہ کہتے کہ کاش ہم فلاں شخص کو اپنا دوست ہم نے نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اسلام سے محروم کر دیا، مجھے اللہ سے غافل کر دیا. ایک واقعہ بھی ہے، عقبہ بن ابی معیط نامی ایک شخص تھا،
جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا دوست تھا ابی بن خلف، اس کو پتا چلا تو اس نے انہیں اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، اور اپنے دوست کو اس نے فالو کر لیا اور وہ اسلام سے پھر گیا اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اور بہرحال غزوہ بدر میں دونوں مارے بھی گئے۔ تو یہ خصوصاً عقبہ بن ابی معیط قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں نے ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور رسول اللہ کے راستے کو اختیار کر دیا ہوتا، اور ہر وہ انسان کہے گا جس نے ایسے دوست کو اختیار کیا جس سے وہ اسلام سے دور ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو اللہ والے ہوں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں، دیندار ہوں، متقین ہوں، کیونکہ آپ جس سرکل میں رہیں گے، جیسا آپ کا فرینڈ سرکل ہوگا ویسا آپ پر اثر پڑے گا۔ تو آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ آپ کے اندر اچھی صفات آئے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں سنا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن اس آیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے کہ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن یا رب، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں کفار بھی داخل ہیں، اور لیکن ان مسلمانوں کو بھی بالکل اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہمارے خلاف بھی گواہی دے، ہمارے کے خلاف بھی شکایت کرے اس بنیاد پر کہ ہم جو ہے قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب قرآن کو صرف تلاوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور جو قرآن کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے والوں میں سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا اور مختلف چیزوں کا ذکر کیا کہ سائے کو بھی اللہ نے بنایا اور دیگر چیزوں کو بھی، سمندروں کو، آسمان سے پانی اللہ نے برسایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت میں اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، کہ ہم جو تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں کفار، ہم اس میں تو تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں لگے کہ بھئی یہ پیسوں کے لیے جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بغیر پیسے مانگے ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور تمہارے ہی جہنم سے تمہیں بچانے کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے اس دین کو نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ سب کی فکر ہے، تمام انسانیت کی فکر ہے کہ انہیں جو ہے جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ پھر عباد الرحمن کا ذکر ہے، جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی چند صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کئی سارے اوصاف، ان کی کوالٹیز جو عباد الرحمن کی ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کی ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا، جن میں ہے کہ ایک یہ ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور جب کوئی جاہل ان سے بحث کرنے لگتا ہے تو بحث میں نہیں الجھتے بلکہ سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، رات سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں یعنی تہجد کی نماز میں گزارتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اس عذاب سے بچا، اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور گناہ کی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں کھڑے نہیں ہوتے بلکہ گناہ کی جگہ سے اپنے آپ کو فوراً دور کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ گناہ کا کام ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھتے بلکہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو عباد الرحمن کے ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو عباد الرحمن کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کی ابتدا ہوتی ہے۔ شعراء شاعروں کو کہتے ہیں، چونکہ آخر میں سورت کے آخر میں شاعروں کا ذکر ہے اس لیے سورت کو شعراء کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آیت نمبر 3 میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑھتے رہتے اندر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ کڑھ کر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں گے، یعنی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں، اور آپ اتنا زیادہ فکر نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں۔ اس کے بعد پھر سابقہ انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے، تقریباً حضرت موسیٰ اور ان کی قوم حضرت نوح، اور ان کی قوم حضرت ہود، اور ان کی قوم حضرت صالح، اور ان کی قوم حضرت لوط اور حضرت شعیب، اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ تو کیوں ذکر کرتے ہیں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو ذرا یہ کر کے دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، اپنی طرف سے فرمائش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ فرمائشی معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی اگر انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔
ایسے ہی ہوا فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت نوح ہو یا دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، انہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح سے بھی سمود نے یہی کیا، تو جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ختم کر دیا۔ تو ان واقعات کا ذکر کر کے انہیں دہرا کر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر وہ معجزہ آ جائے اور پھر بھی ظاہر ہے تم انکار کرو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اس لیے زیادہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وہی کافی ہیں، اور جو ہٹ دھرمی اختیار کرے تو ظاہر ہے وہ کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لانے والا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہیں تبلیغ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فرعون کے پاس جائے، انہیں دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے قتل کر دے، کیونکہ ایک قبطی کا حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا تھا، وہ کیسے ہوا تھا وہ انشاءاللہ کل 20ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو انہوں نے دعا کی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں اور تاکہ وہ میری تائید کر سکے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ پھر آیت نمبر 69-70 سے حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم کن بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تو یہ تمہیں سن سکتے ہیں؟ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ آئیڈلز؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم سب بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں مبتلا تھے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر آخر میں آیت نمبر 192-193 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات چلے اس صورت میں۔ پھر آخر میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر آیت نمبر 224 میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہاں شعراء کا ذکر ہے۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علیاذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ شاعری کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے یہ اعتراض تھا، اس کی تردید کی اللہ نے، اور فرمایا کہ بھئی شعراء کو تو بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ فالو کیا کرتے ہیں، اور شعراء کے جو کلام ہوتا ہے، جو شعر و شاعری ہوتی ہے، وہ تو بس خیالی وادی میں وہ گھومتے رہتے ہیں۔ ایسی شاعری ہوتی ہے اکثر جن کا پریکٹیکل زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو ان کو فالو کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پریکٹیکل زندگی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کوئی شعر و شاعری کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت سے بری کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہاں وہ شعراء، وہ شاعر جو کہ غلط باتیں نہیں کرتے ہیں اپنی شاعری میں، شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند ہوتے ہیں اور اسلام کا ہی دفاع کرتے ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت اور دیگر شعراء اور رسول ہیں، تو وہ ان سے مستثنی ہیں، ان شعراء سے جن کو گمراہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا ایک واقعہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، ان پر جو ہے زور دیا گیا، ان کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی جو حکومت تھی، ان کی سلطنت تھی اور ان کی دولت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض سابقہ امتوں کا بھی بیان ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ لوٹ رہے تھے مدین سے، تو راستے میں راستہ بھول گئے وہ، تو انہیں آگ کی ضرورت پڑی، تو دور سے آگ نظر آ رہی تھی، وہ وہاں پر گئے اور دیکھا کہ بھئی جو ہے یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو تجلی الہی ہے، ایک درخت جل نہیں رہا ہے بلکہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور میں غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اور وہاں پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کوہ طور کے پاس نبوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں ان کے جو معجزات تھے چند اور جو نشانیاں تھی وہ عطا فرماتے ہیں، اور فرعون اور ان کی قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے انہیں بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، بلکہ حضرت سلیمان کا ہی اصل ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ حضرت داؤد باپ ہیں، نبی ہیں، اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ مالی وارث نہیں بنے، پیسوں کے اعتبار سے وراثت نہیں ملی، بلکہ علمی وارث بنے، حکومت اور سلطنت کے وارث بنے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے،
بلکہ وفات ہو گئی تو اب جو کچھ بھی دنیاوی مال و متاع ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پیسے وہ دولت وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کے متعلق جو کہا گیا کہ وہ وارث بنے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ علمی وارث بنے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلماء، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ علماء کرام وہ ہیں جو انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درہم اور دینار، پیسے اور ڈالرز کو جو ہے وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء علم کو وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو وہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو اب جو انبیاء کے علم سے استفادہ کرے وہ وارثین کہلاتے ہیں، وہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ بہرحال آیت نمبر 16 میں آئے اللہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کئی چیزوں پر حکومت دی، بادشاہت دی اور بہت سی چیزوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم تھا۔ جانوروں کی جو بولیاں ہوتی ہیں وہ اسے سمجھ جایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں جو چیونٹی کا ذکر ہے، تو وہ چیونٹی کی بات کو بھی حضرت سلیمان نے سن لیا تھا، کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت اتنی زبردست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر بھی بادشاہت دی، جانوروں پر بھی بادشاہت دی، انسانوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، جناتوں پر بھی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکومت عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان کا جو لشکر چلتا تھا تو اس میں جانور بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، زبردست لشکر چلا کرتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے اب ایک بڑا لشکر ہے، بہت بڑا، تو تعداد بہت زیادہ ہے، تو پھر مینجمنٹ کا پورا انتظام اور پورا نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پورا بہترین انتظام کرنا پڑتا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے اور چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے، تو جب چیونٹیاں باہر تھیں تو ان میں سے ایک چیونٹی نے اپنے دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں روندتا ہوا چلا جائے، اس لیے سب اپنے بلوں میں واپس داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت سلیمان نے اسے سن لیا کیونکہ اللہ نے انہیں وہ دی تھی نعمت۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی، سارے پرندے موجود تھے کیونکہ پرندے بھی حضرت کے فوج میں داخل تھے، ان پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی، تو سارے پرندے موجود تھے سوائے ایک پرندے کے جو کہ ہدہد پرندہ تھا۔ ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ ہدہد کہاں گیا؟ اگر یہ نہیں آتا ہے کوئی ویلڈ ریزن لے کر تو پھر اسے میں سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں پہ ایک عورت حاکمہ ہے، ملکہ بلقیس ہے، جو کہ اور میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے، وہ بھی اور اس کی قوم بھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کے پاس جو ہے ایک خط روانہ کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے تابعدار بن کر تم سب واپس آ جاؤ، یعنی میرے تابعدار بن کر میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس کو جو ہے یہ خط روانہ کیا۔ اب جب ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان کا یہ خط پہنچا تو ملکہ بلقیس نے اپنی درباریوں سے سوال کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے، ایک باوقار خط ہمارے پاس آیا ہے اور یہ سلیمان علیہ کی طرف سے ہے، وہ مشرکہ تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو درباریوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو بہت طاقتور ہیں اور ہم زبردست لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، تو آپ جیسا حکم دیں۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھئی دیکھو بادشاہ جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اور جنگ میں شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ عزت والوں کو بھی ذلیل کر دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے پہلے چند تحفے تحائف بھیجنے چاہیے سلیمان علیہ السلام کے پاس تاکہ جانچ لیا جائے کہ یہ کیا ہے کیسے ہے۔ تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف اور ہدایہ بھیجتی ہے، معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں جو لاز ہے اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا، صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر اور جہنم والوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔ مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر جو ہے دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی سورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام سورتوں کو، حامیم والی سورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز، العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی ہے۔
پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے، تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، تو جو معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام، اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے۔ دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے، اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، آپ کو واقعہ نہیں بتایا۔ معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا۔ اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے، رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے۔ تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا، معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا۔ اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے، فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا، ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا، علم و فن ہوتا تھا، علم و ہنر تھا، اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے، مجھے تو یہ فن آتا ہے، یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علماء، یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے تو یہ علم سیکھا، ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو وہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہر زمانے میں رہے، انبیاء کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی، اللہ کا نظام ہے۔ ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے،
عام موت جب ہوتی ہے حالت غرغرہ سے پہلے، اب روح نکلنے والی ہے، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ، لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع۔ اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا۔ اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے، آپ اور آگے نہ پڑھیں، اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری علم یعلم ان اللہ هو اشد منهم قوہ، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے۔ تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی، فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھائی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور کہیں گے اپنے جسم سے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو۔ ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے، خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی جب قرآن کو پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے، تو ان کی سزا کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے، ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں، یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہے، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جنت میں نہ پاسٹ
پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. لوگوں نے کوشش کی قرآن کو